سہیل الطاف صاحب, ثاقب رفیق صاحب, حمزہ سروش, ریسپیکٹڈ گیسٹ, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, السلام علیکم. آج یہ ایک خاص خوشی کا موقع ہے کہ چیمبرز آف کامرس کے ساتھ دوبارہ مخاطب ہونے کا مجھے موقع ملا ہے. جیسا کہ اپنا حمزہ ذکر کر رہے تھے کہ اسٹیٹ بینک میں جب میں تھا 2019 سے لے کے 2022 تک, تو اس زمانے میں کافی ساری مشکلات بھی آئیں, چیلنجز بھی آئے, لیکن ایک جو بہت بڑا چیلنج آیا دیٹ واز ڈیورنگ کووڈ. اور وہ ایک ایسا وقت تھا کہ پاکستان نے اس جیسا کرائسس پہلے نہیں دیکھا تھا, اور حالت یہ تھی, اور اس وقت شاید آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان تب بھی ایک IMF کے پروگرام کو ساتھ لے کے چل رہا تھا. اس وقت حالت یہ تھی کہ IMF کو بھی نہیں پتہ تھا کہ کیا کرنا چاہیے. مجھے ابھی بھی یاد ہے IMF کے مشن چیف کے ساتھ میری خود گفتگو ہوئی تھی. اس وقت اسپین میں لوگ مر رہے تھے, اٹلی میں لوگ مر رہے تھے, بھارت میں لوگ مر رہے تھے, ایران میں لوگ مر رہے تھے. ہر کسی کو ڈر لگا ہوا تھا کہ اب آگے کیا ہوئے گا. لوگوں نے, ہمارے ایکسپورٹرز نے بہت سارے ایکسپورٹ فارورڈ بک کیے ہوئے تھے, ان کو نہیں علم تھا کہ اب ان کو کیسے انوائنڈ کریں گے. تو جب سہیل الطاف صاحب اور حمزہ یہ ذکر کر رہے تھے تو وہ زمانے مجھے یاد آئے. اور جو ایک بڑا میری لیے جو ایک بڑی اچھی میموری ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم نے اس دور میں اسٹیٹ بینک کی جانب سے کوئی نئی اسکیمیں نکالیں کہ کسی طرح انڈسٹری اور بزنس کو بند نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ جب کووڈ آیا اور انڈیا میں جب انہوں نے لاک ڈاؤن کیا تو اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو لیبر تھا وہ سارا دیہاتوں میں چلا گیا, اور اس لیبر کے دیہاتوں میں جانے کی وجہ سے یہ بیماری جو تھی وہ سارے ملک میں پھیل گئی. تو اس کے لیے جو ہم نے اسکیمیں نکالی اسٹیٹ بینک کی جانب سے, شاید کچھ دوستوں کو یہاں یاد ہوں, ایک وہ سیلری اسکیم تھی کہ اگر آپ اپنے امپلائیز کو برقرار رکھیں گے, ان کو لے آف نہیں کریں گے, تو اس کے لیے ورکنگ کیپٹل آپ کو ایک سستے مارک اپ ریٹ پہ بینک دے گا, جو کہ اسٹیٹ بینک کی ری فائنانس اسکیم ہے. لیکن اس وقت ہمیں دقت یہ آئی کہ جو بینکس تھے ہمارے کمرشل بینکس, وہ بھی بہت کنزرویٹو ہو گئے تھے, اور وہ ان اسکیموں کو اس طرح شاید نہیں چلا رہے تھے جس طرح ہم چاہتے تھے کہ چلیں. تو اس وقت مجھے یاد ہے کہ اسٹیٹ بینک نے چیمبرز آف کامرس کے ساتھ تعاون کیا. میں خود زوم میٹنگز میں بیٹھتا تھا چیمبرز کے پریزیڈنٹس کے ساتھ کہ چیمبرز کو آگاہ کیا جائے, ان کے پریزیڈنٹس کو آگاہ کیا جائے کہ اسٹیٹ بینک کیا اسکیمیں لا رہا ہے, اور وہ آگے اپنے ممبرز کو بتائیں کہ یہ اسکیمیں آپ کو میسر ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے خود ایونٹس کیے کہ جہاں پہ ہم چیمبرز کو بھی بلائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو بینکس ہیں ان کو بھی بلائیں, اور اسٹیٹ بینک ایز اے ریگولیٹر یہ دیکھے کہ بھی جو اسکیمیں ہم نے نکالی ہیں بینکس اس کو آگے لے کے چلیں. تو میں سہیل آپ کا, حمزہ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کچھ وقت آپ کو بھی یاد ہیں, مجھے تو بہت اچھی طرح یاد ہیں, اور بڑی خوشی ہوئی آج کہ آپ سب سے مخاطب ہونے کا موقع ملا. Just a word in English. I know there are many international guests here. I'm sorry that I'm speaking in Urdu, but I think speaking in Urdu will allow me to connect better and to reach out to the audience here. So with my apologies, I will continue in Urdu. آج کا موضوع ایکسپورٹس ہے اور اس پہ میں آنا چاہتا ہوں, لیکن کیونکہ سہیل الطاف صاحب نے کچھ چیزوں کا ذکر کیا, مثلا جہاں پہ ان کو کچھ مسائل ابھی پیش آ رہے ہیں, ایک ہے مارک اپ ریٹ, ایک ہے ایکسچینج ریٹ, اور پھر یوٹیلیٹی پرائسز, تو اس کو بہت ہی ایک چھوٹے انداز میں کچھ نہ کچھ تو کہنا چاہیے. تو میری آپ سے گزارش یہ ہوگی کہ یہ واقعی ہی چیلنجنگ ٹائمز ہیں. دیکھیں وہ زمانہ بھی تھا 2019-2020 کا, بہت چیلنجنگ تھا, لیکن اس سے پاکستان ایک اچھے انداز سے گزرا. یہ حقیقت ہے کہ جو مہنگائی پھر ہوئی وہ پہلے نہیں ہوئی. 35-40% کی انفلیشن شاید ہی پاکستان نے کبھی اپنی ہسٹری میں دیکھی ہو, میں نے تو نہیں دیکھی تھی. جس طرح ایکسچینج ریٹ گرا, وہ بھی ایک انپریسیڈنٹڈ ایونٹ تھا. لیکن ہمیں یہ فوکس کرنا چاہیے کہ کیا جو ریئر ویو مرر ہے گاڑی کا اس میں دیکھنا ہے کہ جو آگے ونڈ سکرین ہے اس میں دیکھنا ہے.
اور اس کے لحاظ سے میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ آئی تھنک وی شوڈ بی کانفیڈنٹ, وی شوڈ بی ہوپ فل. اور آپ کے سوالوں کا ڈائریکٹ جواب دینے کے بجائے کہ کیا مارک اپ کم ہونا چاہیے, کب ہونا چاہیے, کیا ایکسچینج ریٹ مستحکم ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ ابھی جو ہماری اکنامک ٹیم ہے, دیٹس اے گڈ ٹیم, فائنانس منسٹر, اسٹیٹ بینک گورنر, بوتھ ویری ویری گڈ. اور ان رولز میں کیونکہ میں نے خود تھوڑا بہت دیکھا ہوا ہے, بہت مجبوریاں بھی ہوتی ہیں, بہت کنسٹرینٹس بھی ہوتی ہیں. ایک طرف سے آئی ایم ایف سر پہ سوار ہوتی ہے, دوسری طرف آپ لوگوں پہ جو مہنگائی کا بوجھ ہے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, تیسری طرف جو سیاست ہے اس کی اپنی کنسیڈریشنز ہوتی ہیں. لیکن میرا خیال ہے ہمیں کوشیسلی آپٹمسٹک ہونا چاہیے کہ ود دس اکنامک ٹیم انشاءاللہ دا بیڈ ٹائمز شوڈ بی بیہائنڈ اس, اور کافی ساری چیزیں جو ابھی بزنس کمیونٹی کو پریشانی کا باعث ہیں وہ انشاءاللہ آگے بہتر ہوئیں. تو اب اگر ایکسپورٹ کی طرف ہم تھوڑا سا آ جائیں جو آج کا موضوع ہے, تو اس پہ میں آپ کے سامنے کچھ نکتے پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلے تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ آج کا ٹاپک ہے آپ نے جو اس چوز کیا. تو جو میں کچھ نکتے آپ کے سامنے رکھوں گا, آئی کین illustrate these with 1 or 2 figures. اگر یہ اگلی سلائیڈ کوئی لے آئے تو سب سے پہلے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اپنی ایکسپورٹس کو ذرا ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں دیکھیں اور جو ہمارے ہمسائے ملک ہیں ان کے کمپیریزن کے ساتھ دیکھیں. تو یہ آپ کے سامنے فگرز ہیں. 1990 میں ہماری ایکسپورٹ کیا تھی, بنگلہ دیش کی ایکسپورٹ کیا تھی, اور انڈیا کی ایکسپورٹ کیا تھی. اور یہ ہے ایکسپورٹ ان پرسنٹ آف جی ڈی پی, جو اکانومسٹ کے لیے the right metric to use, کیونکہ اگر آپ کسی بھی سیکٹر کو دیکھتے ہیں تو یو وانٹ ٹو سی اس کی کیا سگنیفیکنس ہے ان پروپورشن ٹو دا ٹوٹل سائز آف دی اکانومی. کیونکہ اگر آپ کی جو معیشت ہے وہ تو ہر سال بڑھتی جاتی ہے, تو کیا ایکسپورٹ اسی رفتار سے بڑھتی ہیں کہ نہیں. اگر ایکسپورٹ اس رفتار سے نہیں بڑھ رہی تو آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں ان پرسنٹ آف جی ڈی پی وہ کم ہوتی جائیں گی, جس کا کہنے کی مراد یہ ہے کہ ان کی جو اہمیت ہے وہ کم ہو رہی ہے معیشت میں. تو یہ جو فگرز ہیں یہ ہیں ایکسپورٹس ان پرسنٹ آف جی ڈی پی. تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی ایکسپورٹ تب تھی 15% آف جی ڈی پی, یعنی کہ جی ڈی پی از دا ٹوٹل ویلیو ایڈڈ ان اے ایئر, اور اس میں سے 15% جو کنٹریبیوشن تھی وہ ایکسپورٹ کی تھی. بنگلہ دیش کی اس وقت پاکستان سے آدھی سے بھی کم تھی, اور بھارت کی تقریباً پاکستان کا آدھا. اب اگر آپ ایک دوبارہ ماؤس کو اگر آپ پلیز پریس کریں, دوسرا ایک چارٹ آئے گا آپ کے سامنے, اور یہ فگرز ہیں, اگر کوئی ماؤس کلک کر دے, یہ فگرز ہیں 2019 کے, جسٹ بیفور کووڈ. وہی ایکسپورٹ ٹو جی ڈی پی اور وہی ممالک. تو اب آپ یہ دیکھیں, پہلے اگر پاکستان کی آپ پرفارمنس دیکھ لیں تو ہماری جو ایکسپورٹ تقریباً 15% آف جی ڈی پی تھی, اس سے کم ہو کے تقریباً 10% آف جی ڈی پی آ گئی. اور اسی دوران جو ہمارے ہمسائے ممالک تھے جو ہم سے پیچھے تھے, بنگلہ دیش نے اپنی ایکسپورٹ 6% سے بڑھا کے تقریباً 13% کر دی, اور بھارت نے اپنی ایکسپورٹ 7% سے بڑھا کے 18% کر دی. تو یعنی کہ اس دوران تقریباً 30 سالوں میں ہماری ایکسپورٹ ہماری معیشت کا جو حصہ تھی وہ کم ہوئی, اور جو ہمارے ہمسائے ملک ہیں انہوں نے اس کو بڑھایا. تو ایک جو بڑا اہم پہلو ہے وہ ہمیں ٹھنڈے دماغ سے یہ سوچنا چاہیے سب کو کہ اس دوران کیا وہ فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹ ہماری معیشت میں کم ہوئی. یہ کافی بڑا پیریڈ ہے دیکھنے کے لیے. اب اگر ایک سلائیڈ آگے چلیں تو اب جو ہمارا ایکسپیرینس رہا ایکسپورٹ کے ساتھ اس کی میں تھوڑی اور وضاحت کرنا چاہوں گا. یہ ہماری ایکسپورٹ ٹو جی ڈی پی, وہی جو میں نے آپ کو نمبرز پہلے دکھائے, اور یہ فگرز ہیں 1980 سے لے کے تقریباً 2020 تک. تو پچھلے 40 سال کا یہ ہمارا ریکارڈ ہے, 1982 اور آخر میں 2022. تو
آپ سے جو میں پہلا پہلو شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ فگرز جہاں سے شروع ہو رہے ہیں اور جہاں پہ ختم ہو رہے ہیں، تو اگر آپ ان دونوں نقطوں کو دیکھیں تو تقریباً وہ برابر ہی ہیں. یعنی کہ آج ہماری ایکسپورٹ ٹو جی ڈی پی وہی ہے تقریباً 10% ہماری معیشت کا حصہ جو آج سے 40 سال پہلے تھی. اس دوران اوپر بھی گئی اور اس دوران نیچے بھی آئی، لیکن 40 سال کے بعد انفارچونیٹلی ایکسپورٹ کی کنٹریبیوشن وہی ہے جو پہلے تھی. دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم سب کو تھوڑا سا اس دوران غور کرنا چاہیے کہ اس میں کچھ پیریڈز ایسے ہیں جب ایکسپورٹ بڑھی. مثلاً اگر آپ یہ پہلا پیریڈ دیکھ لیں رفلی آف دی 80s، تو جو ہماری ایکسپورٹ ٹو جی ڈی پی جو 10% سے بھی کم تھی بڑھ کے تقریباً 17% ہو گئی. تو اس زمانے میں کیا وہ پالیسیز تھیں کہ جس کی وجہ سے ایکسپورٹ بڑھی؟ یہ ایک لانگ ٹرم پرسپیکٹیو ہے. اگر ہم اس طرح سوچیں گے تو مارک اپ ریٹ، ایکسچینج ریٹ سے ہٹ کے کچھ جو اسٹرکچرل فیکٹرز ہیں ان کی طرف بھی ہم دیکھیں گے کہ اس 10 سال کے عرصے میں کیا ہوا کہ ایکسپورٹ بڑھی. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جو ہماری ایکسپورٹ کا لیول تھا تقریباً 1990 میں 1990 میں تقریباً 17%، وہ لیول ہم دوبارہ اس پہ نہیں آ سکے. اس کے بعد سے آپ دیکھیں گے کہ تقریباً ایکسپورٹ کا جو ٹرینڈ ہے وہ نیچے ہی آتا رہا ہے، اور اس دوران بہت حکومتیں آئیں، بہت حکومتیں گئیں. تو یہ کسی ایک حکومت کی بھی کہانی نہیں ہے، اس میں کوئی اسٹرکچرل فیکٹرز ہیں جس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آیا کیوں ہماری ایکسپورٹس اس طرح نیچے گرتی گئیں. اب اگر آپ اس سے اگلی سلائیڈ پہ آ جائیں تو ایک امید کی بھی میں بات کرنا چاہوں گا. اب یہ ہماری ایکسپورٹس ہیں بلینز آف ڈالرز میں پچھلے کچھ سالوں میں. یہ جنوری 2012 سے لے کے جو موسٹ ریسنٹ ڈیٹا ہے، تو اس میں ایک ڈپ جو آتا ہے دیٹ از ان 2020 ڈیورنگ کووڈ، جس کا کافی دفعہ ذکر ہوا، جو کہ ایکسپورٹرز کے لیے بھی ایک بہت ہی مشکل وقت تھا کیونکہ ساری دنیا بند ہو گئی تھی، سارے ایکسپورٹرز کے آرڈرز کینسل ہو گئے تھے. تو جو میں آپ کو اس چارٹ کے اس فگر کے لحاظ سے ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کووڈ کے زمانے میں ہماری ایکسپورٹ کی ریکوری دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جو ہماری ایکسپورٹ کووڈ سے پہلے چل رہی تھی ہماری ریکوری میں وہ اس لیول سے بھی بڑھ گئی. یعنی کہ اس دوران جس طرح ایکسپورٹرز نے پالیسی میکرز کا تعاون کیا اور کچھ اسکیمیں بھی جو لائی گئیں جن کی وجہ سے معیشت کو سہارا ملا، تو ہماری ایکسپورٹ جو تھی وہ کووڈ کے پہلے والے لیول سے بھی بڑھ گئی. تو کہنے کی مراد یہ ہے اس وقت بھی مشکل حالات تھے، لیکن اگر ہم اس دوران ایک بڑے مشکل وقت میں اگر اپنی ایکسپورٹ کو اس طرح بڑھا سکتے ہیں تو یہ ابھی بھی ممکن ہے کہ جب ہم آگے دیکھیں اور جیسے جیسے کہ اکنامک سٹیبلٹی آئے گی اور اگر ٹھیک پالیسیز لائی جائیں تو یہ ہماری ایکسپورٹ اسی طرح بڑھ سکتی ہے جس طرح ہماری ریکوری ہوئی تھی ڈیورنگ ٹائمز آف کووڈ. اب یہ تو کچھ فگرز تھے آپ کے سامنے جو ہماری ایکسپورٹ کی پرفارمنس رہی. جو سوال آپ سب کے ذہن پہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اب حکومت کیا کرے گی ایکسپورٹرز کے لیے، کیا انسینٹو دے گی، کیا سبسڈیز دے گی، بجلی کا کیا کریں، اور جو اسکیمیں ہوتی تھیں ان کا ہم کیا کریں. تو اب میں اس پہ تھوڑا سا آنا چاہتا ہوں ویری بریفلی. اور سب سے پہلے تو میں ایک چیز یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایکسپورٹ کو سپورٹ کرنا ہے یا ایکسپورٹ کو اگر انسینٹیو دینے ہیں، یہ صرف پاکستان میں ایک گفتگو نہیں ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اور ممالک میں کیا ہو رہا ہے، کیا دیگر ممالک اور ملک بھی ایکسپورٹ سبسڈیز دیتے ہیں، کہ یہ صرف ہماری ہی ایک گفتگو ہے جو چل رہی ہے. اور مجھے خود اس سوال کا اتنی اچھی طرح علم نہیں تھا، تو کچھ ریسرچ کے بعد میں آپ کے سامنے ایک دو فگرز رکھنا چاہتا ہوں جو کہ دیکھ کے مجھے بھی حیرت ہوئی کہ دوسرے ملکوں میں لوگ ایکسپورٹس کو کیا پرو ایکٹیولی سپورٹ کر رہے ہیں، حکومت کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی. تو اگر آپ اگلے چارٹ پہ آئیں تو یہ دو فگرز ہیں. ابھی آئی ایم ایف کی ایک رپورٹ ہوتی ہے ورلڈ اکنامک آؤٹ لک جو ہر سال 2 دفعہ نکلتی ہے، اس میں ریسنٹ اکنامک ڈیولپمنٹس جو ہوتی ہیں
اس پہ وہ انالیسس کرتے ہیں. تو اس میں جو لیفٹ والا پینل ہے یہ بتا رہا ہے کہ جو G20 جو کہ دس از اے گروپ آف 20 کنٹریز, 20 ایمرجنگ مارکیٹس, 20 ایڈوانسڈ اکانومیز, اس میں کتنی ایکسپورٹ سبسڈیز ہیں, یعنی کہ ایچ نمبر از اے ایکسپورٹ انسینٹیو اور این ایکسپورٹ سبسڈی فار ایچ سیکٹر. تو مجھے خود یہ دیکھ کے حیرت ہوئی کہ اگر آپ اس میں جو نیلی لائن ہے یہ وہ ہیں ایڈوانسڈ اکانومیز, 10 ایڈوانسڈ اکانومیز آف دا ورلڈ, ان کو اگر آپ ملائیں تو یہ اپنے ان ٹوٹل آف دیم دے ہیو اباؤٹ 5,000 number of subsidies in force to support their exports over these 10 countries. اور اگر آپ اس میں ایمرجنگ مارکیٹس کو دیکھیں جس میں بڑی بڑی ایمرجنگ مارکیٹس ہیں, برازیل ہے اور بڑے بڑے ممالک ہیں, چائنا ہے اور ہیں, تو آپ دیکھیں گے کہ they have in force right now as a collective about 6,000 different subsidy programs. تو کہنے کی مراد یہ ہے کہ انٹرنیشنلی دنیا میں اور بھی ممالک میں جو ایکسپورٹرز ہیں وہ ایک ایسا سیکٹر ہے جس کو دیگر ممالک ان کی حکومتیں اہمیت دیتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کے سامنے یہ سبسڈیز ہیں جو دی جا رہی ہیں دیگر ممالک. جو دوسرا پینل ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اگر کسی سیکٹر کو سپورٹ ملتا ہے, انسینٹیو ملتا ہے, تو کیا پروبیبلٹی ہے کہ اس سیکٹر میں وہ ملک ایکسپورٹ کرنا شروع کر دے گا. تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے یہ, اس لیے میں اس میں نہیں جاؤں گا, لیکن اگر یہ انٹرنیشنل ایکسپیرینس ہے تو اگر ہم اپنی سبسڈیز کا سوچتے ہیں تو ان کا کیا ڈیزائن ہونا چاہیے. تو اس میں 2-3 میں نقطے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہمارے لیے اگر ہم سبسڈیز دیتے ہیں, ظاہر ہے ہماری کچھ کنسٹرینٹس بھی ہیں, حکومت کا ڈیفیسٹ زیادہ ہے, سبسڈی دینے کی گنجائش کم ہے, اس کے ساتھ IMF بھی ہے, ان کی بھی اپنی ویوز ہوتی ہیں, ان کو بھی جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں انہوں نے ساتھ لے کے چلنا ہے. تو اگر سبسڈی ایکسپورٹ سیکٹر کو ملتی ہے تو اس میں ہمیں کیا پہلوؤں کو آگے رکھنا چاہیے, تو وہ میں 1-2 آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں جو میرے لحاظ سے would be good elements of a design of a subsidy. پہلی چیز یہ ہے کہ کیا subsidy for export should be based upon the performance or it should be based upon the inputs, یعنی کہ جو آپ کا خرچہ ہے for manufacturing, for the cost of production, کیا اس پہ ہونی چاہیے یا اس پہ ہونی چاہیے جو آپ ایکسپورٹ ایکچولی ریئلائز کرتے ہیں. تو جو انٹرنیشنل ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ بیسٹ پریکٹس یہ ہے کہ انسٹیڈ آف ٹیکنگ سیکٹرز, یعنی کہ آپ نے 5 سیکٹرز کو چوز کر لیا اور آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ صرف انہیں کو جو اپنی اسکیلس ریسورسز ہیں وہ سبسڈی پہ دینی, اس کے بجائے جو بھی ایکسپورٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, جو بھی ایکسپورٹ ڈالرز ہمارے بینکنگ سسٹم میں لاتا ہے, اگر آپ اس کو سبسڈی دیں based upon their performance, تو اس سے 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ that is very well targeted. well targeted سے مراد یہ ہے کہ آپ مینوفیکچررز کی ڈومیسٹک سیل کو سبسڈائز نہیں کر رہے, کیونکہ کافی سارے ہمارے مینوفیکچررز ہیں جن کی ڈومیسٹک سیل بھی ہے اور جن کی ایکسپورٹ بھی. ظاہر ڈومیسٹک سیل کو سبسڈائز کرنے کی صلاحیت کیپیسٹی تو کسی گورنمنٹ میں نہیں. تو اگر آپ نے ایکسپورٹس کو ٹارگیٹ کرنا ہے اور آپ صرف ٹارگیٹ کرتے ہیں کہ ایکسپورٹر چاہیے پہلا تو یہ ہے کہ جو سبسڈی ہو اٹ شوڈ بی ویل ٹارگیٹڈ اینڈ شوڈ بی بیسڈ اپون ایکسپورٹ پرفارمنس, ناٹ نیسیسریلی ٹیکنگ جسٹ فیو سیکٹرز جو کہ کوئی فیصلہ کرنے کی یہی جو دوسرا پہلو ہے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, یہ کئی نقطے ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں.
کیا کچھ چیزیں ہونی چاہیے جن پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. دوسرا جو بڑا اہم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک ملک اپنی اسکیئرس ریسورسز کہیں کوئی انسینٹیو دیتا ہے اس کا ڈیزائن ایسا ہونا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ صرف جو بڑے بڑے ایکسپورٹرز ہیں وہ ہی ساری سبسڈی دیں, اور اس میں ایک ایکسپلسٹ فوکس ہونا چاہیے کہ جو میڈیم سائز پلیئرز ہیں اور جو اسمال سائز پلیئرز ہیں ان کو اتنا ہی حصہ ملا جتنا بڑے پلیئرس کو مل رہا, بلکہ ان کو اگر تھوڑا سا زیادہ بھی سپورٹ کرنا ہو وہ بھی ایک اچھی چیز ہے, کیونکہ جو آج کے جو چھوٹے اور میڈیم سائز پلیئرس ہیں وہ کل کے بڑے پلیئرس ہو سکتے ہیں, اور جب تک ہم اپنے اسمال اور میڈیم سائز پلیئرس کو یہ امید نہیں دیں گے کہ یہ بڑے پلیئرس کے ساتھ کمپیٹ کر سکتے ہیں تو انوویشن ملک میں نہیں ہوگی. اور ممالک میں جب انوویشن ہوتی ہے تو اسی طرح ہوئی ہے کہ لوگ ایک چھوٹے اسکیل سے شروع کر کے ایک بڑے اسکیل تک. تو دوسرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ خاص کر جو میڈیم سائز اسمال سائز پلیئرز ہیں ان کا جو شیئر وہ ایک فیئر پروپورشن کی بیسس پہ ہو اتنا ہی ہو جتنا بڑے. اور آخر میں جس پوائنٹ پہ میں کلوز کرنا چاہتا ہوں میرے لیے ایک ایسا پوائنٹ ہے جو ویری کلوز وہ یہ ہے کہ ایس ایم ایز کیونکہ ایکسپورٹ کی بیک بون ہے وہ ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ ایکسپورٹ. انڈائریکٹ ایکسپورٹ سے مراد ہے کہ جو ایس ایم ایز ایکسپورٹرس کو سپلائی کرتے ہیں وہ انڈائریکٹ ان کو بھی ایک بڑا اہم حصہ ہوتے ہیں. ان کے لیے جو فائنینس ہے یعنی کہ ورکنگ کیپٹل اور پروجیکٹ اس کا کوئی حل نکالنا پڑے گا, کیونکہ ہمارے بینکنگ سسٹم کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ جو بڑے پلیئرس ہیں ان کو بینک پیچھے بھاگتے ہیں قرضہ دینے کے لیے, اور جو ان کو مارکا بھی دیتے ہیں جو سب سے کمپیٹیٹو وہ دے سکتے ہیں وہ دیتے ہیں. لیکن جو میڈیم سائز پلیئر اس کو قرضہ لینے کے لیے ایک تو ریٹ دگنا ہوگا, دوسرا قرضہ لینے کے لیے اس کے پاس شاید بینک نے ایک اسکیم نکالی تھی 2021-22 میں جس کا نام تھا سادہ آسان فائنانس اسکیم, اور وہ اسکیم یہ تھی کہ جو ایس ایم ایز ہیں جس کی ایک ڈیفینیشن ہے ان کو بینک سے ایک ایسی لینڈنگ فیسلٹی دیں ان وچ دے ڈونٹ آسک فار کولیٹرل بٹ اٹس بیسڈ آن کیش فلو. اور یہ جب اسکیم شروع کی تھی تو اس کا ٹیک اپ بہت اچھا ہوا تھا کمرشل بینکس کی جانب سے بھی اور ایس ایم ایز کی جانب سے بھی. تو اس جیسی اسکیموں کو ذرا دوبارہ سوچنا چاہیے کہ باقی چیزوں کے ساتھ ہماری جو ایکسپورٹ اورینٹیڈ ایس ایم ایز ہیں ان کو ہم کیسے ایک فائنینس دے سکتے ہیں دیٹ از ایٹ افورڈیبل ریٹ. اس زمانے میں جب ہم نے وہ اسکیم نکالی تھی تو اس میں جو اینڈ یوزر مارک اپ ریٹ تھا وہ 9%, اور اس وقت جو ایس ایم ایز تھیں ان کو جو مارکیٹ میں جو خاص کر انفارملی جو بورو کر رہی تھیں ان کو 20-30% پہ قرضہ مل رہا تھا. اس وقت جو پالیسی ریٹ تھا وہ تقریباً 12-13-14%, یعنی کہ سارے ریٹ ہی کم تھے لیکن ایس ایم ایز کو 9% پہ وداؤٹ کولیٹرل یہ مل رہا تھا. تو ایسی اسکیموں کو ذرا اور سیکھنا چاہیے, ٹوٹل ایگریگیٹ ان کا زیادہ نہیں ہے. اور اگر ہم ان تین پہلوؤں کو سامنے رکھیں, سب سے پہلے یہ سبسڈیز اینڈ انسینٹیوز ٹو بی ٹارگیٹڈ ٹورڈز ایکسپورٹرز irrespective of sector. نمبر 2 کہ جو میڈیم سائز اسمال سائز پلیئرز ہیں ان کو اتنا ہی مل رہا جتنا بڑے لوگوں کو مل رہا ہو, اور خاص کر ایس ایم ای فائنینس کے لیے thinking of ways to be able to lend without the necessity for providing collateral. یہ کچھ ایسے لکھتے ہیں کہ اگر ہم ان کو آگے لے کے چلیں تو we can support our SMEs and our exports. آخر میں اپنے دوستوں کا, بھائیوں کا, بہنوں کا بہت بہت شکریہ. چیمبرز آف کامرس کے ساتھ مخاطب ہونے میں ہمیشہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. وہی اچھے وقت یاد آتے ہیں جو ہم نے پہلے ایک ساتھ گزارے. And I wish all of you the
ویری بیسٹ اینڈ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. بالکل درست کہا کہ میں آئی ایم ایف میں تقریباً 19 سال کوئی میری نوکری تھی، اس کے بعد استعفیٰ دیا پاکستان آنے کے لیے. تو کیا یہ چیزیں ان کو راس آئیں گی کہ نہیں؟ بہت اہم سوال ہے. اور آئی تھنک میں نے جو اپنے ایکسپیرینس میں دیکھا ہے، پہلے فرام دا سائڈ آف دی آئی ایم ایف، جب میں مشن چیف ہوتا تھا اور ملکوں میں جا کے نیگوشیٹ کرنا ہوتا تھا اور ان کو بتانا ہوتا تھا کہ آپ یہ کریں، اور پھر when I saw it from the other side کہ میں خود یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ پاکستان کے جو حالات ہیں وہ کچھ اسپیسیفک ہیں، ہماری کچھ مجبوریاں ہیں. we have certain specific جن میں سینس ہو، جس طرح میں نے آپ کو بتایا ویل ٹارگیٹڈ ہوں، ایکسپورٹ پہ ٹارگیٹڈ ہوں کہ اگر وہ انسینٹو ملے گا تو ایکسپورٹر خود ہی اگر آج $100 بینکنگ سسٹم میں ڈراپ کر رہا ہے تو کل 120 کرے گا. اس طرح اگر جو چھوٹا پلیئر ہے اس کو زیادہ حصہ ملے گا. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے آئی ایم ایف کو بھی ریجیکٹ کرنا مشکل ہے. میں وہیں پہ اینڈ کروں گا کہ یہ ہوتی ہے ہماری جو بھی ٹیم ہے، منسٹر فائنانس، اسٹیٹ بینک گورنر، بوتھ آر ویری ویری ایڈیپٹ ایٹ ڈوئنگ دیز نیگوشیشنز. تو ہمیں میٹ کرنی چاہیے اور سپورٹ کرنا چاہیے کہ بیسٹ پروگرام نیگوشیٹ کریں. اور مجھے امید ہے کہ ایک اسٹیبلٹی تو آ جائے گی جیسے ہی یہ پروگرام نیگوشیٹ ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ.